تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ اسلامیات اختیاری، اس کا فرسٹ ایئر جو ہے، اس کا نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارے سامنے، خدمت خالق۔ ہم کر رہے ہیں اس کی شارٹ کوسچن، تو امید آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر کسی قسم کی کمی کوتاہی آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بہتر کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، خدمت خالق کا لفظی مطلب کیا ہے؟ خدمت کہتے ہیں کسی بندے کا خیال رکھنا، اور خالق کہتے ہیں مخلوق کا۔ تو لوگوں کے کام آنا خدمت خالق کہلاتا ہے۔ بہت ہی اچھی بات لکھی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے، لوگوں کے کام آنا خدمت خالق۔ اسلام میں خدمت خالق کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں خدمت خالق کا تصور یہ ہے کہ ہر خدمت صرف رضا الہی کے اصول کے لیے کی جائے، یعنی جو بھی خدمت کی جائے اللہ کی خوشی کے لیے کی جائے، ہر ذی روح کی خدمت کی جائے، اس میں نام و نمود شامل کرنے کی خواہش نہ ہو، یعنی اس میں یہ نہ کہیں کہ مجھے تو فلاں بندہ کہے گا یہ بڑا اچھا بندہ ہے، یہ تو بڑا خیال کرتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ بات سوچیں کہ میرا اللہ خوش ہوگا۔ نیکسٹ سوال ہے، قرآن کی روشنی میں خدمت خالق کی اہمیت واضح کریں۔ خدمت خالق کرنے والا خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ مومن اپنی ضروریات کو نظر انداز کر کے دوسرے کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ خدمت خالق نیکی کی معراج ہے۔ خدمت خالق انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، احادیث کی روشنی میں خدمت خالق کی اہمیت واضح کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائیوں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات خدمت خالق کو نفلی روزوں اور جو اعتکاف بیٹھتے ہیں اس پر فضیلت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہو، یعنی لوگوں کے کام آئے۔ اس کے بعد خدمت خالق کے فوائد و ثمرات، یعنی خدمت خالق کا فائدہ کیا ہے؟ خدمت خالق کے فوائد و ثمرات میں نمبر 1، معاشرتی برائیوں کا تدارک، یعنی معاشرتی برائیاں روک جاتی ہیں۔ بندہ انسان کی خدمت شروع کر دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تو کسی کا نقصان ہو جائے گا۔ معاشرتی استحکام، یعنی معاشرے میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ گناہوں کا کفارہ، یعنی گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ معاشرتی سکون شامل ہے۔ معاشرتی سکون یعنی معاشرے میں سکون ہوتا ہے، پیار محبت ہوتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، حضور اکرم کی خدمت خالق کی سب سے بڑی گواہی کس نے دی؟ جس کا جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم کی خدمت کی گواہی دیتے ہوئے کہا کہ غریبوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ نیکسٹ سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے خدمت خالق کی مثال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھا کر گھروں تک پہنچاتے اور لوگوں کی بکریوں کا دودھ نکال دیتے تھے، مطلب لوگوں کو بکریوں کا دودھ بھی نکال دیتے تھے، ان کا کوئی سامان ہوتا تو وہ ان کو اٹھا کر گھر تک پہنچا دیتے تھے۔ نیکسٹ سوال ہے، خدمت خالق کے بارے میں خلفائے راشدین کا رویہ کیا تھا؟ یعنی جو خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کا رویہ کیا تھا؟ چاروں خلفائے راشدین خدمت خالق میں پیش رہتے تھے اور ان کو جزو ایمان سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر لوگوں کی بکریاں دوتے تھے، حضرت عمر گلیوں میں گشت کرتے تھے، یعنی گھومتے پھرتے تھے، گلیوں میں دیکھتے تھے کوئی بندہ بھوکا پیاسا تو نہیں ہے۔ حضرت عثمان خدمت خالق میں بہت سرمایہ خرچ کرتے تھے، یعنی وہ پیسے خرچ کرتے تھے۔ حضرت علی بھی لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، حضرت علی علیہ السلام۔ اور نیکسٹ ہے، خدمت خالق کی چند ایک صورتیں تحریر کریں۔ محروموں کی مدد کرنا، یعنی جو محروم ہوتے ہیں، ملازموں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں کی مالی مدد، رفع عامہ کے کام، معذوروں کے کام آنا، لوگوں کو برائی سے روکنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا۔ امید ہے میرا لیکچر کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اگلا لیکچر سمجھائیں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔